آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ کلام مقدس میں سے دوسری تواریخ کی کتاب اور اس کا 26واں باب، اس کی 16 آیت سے 21 آیت تک کلام مقدس میں سے یہ ورد ہے، لیکن میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، 16 آیت۔ لیکن جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا، اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جب آپ گھر میں جا کر یہ پورا ورد تلاوت کریں، دوسری تواریخ کی کتاب اور اس کا 26واں باب، تو عزیہ بادشاہ کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ یہ عزیہ بادشاہ یہ یہودا کا بادشاہ تھا، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ 16 برس کا تھا جب اس کے باپ کی جگہ پر اس کو بادشاہ بنایا گیا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ شروع میں یہ بہت اچھا تھا، اور خدا کے کلام میں یہ آتا ہے کہ اس نے وہی کچھ کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا۔ لیکن ہم 16 آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب یہ زور آور ہو گیا تب اس کا دل پھول گیا، تب اس کے اندر تکبر آ گیا اور یہ خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ تو کاہنوں نے اسے منع کیا، 80 کاہن تھے، انہوں نے روکا کہ اے بادشاہ، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تو نہ کر۔ اور یقیناً یہ موسوی شریعت سے واقف ہے، اور خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ کام کاہن کرے جو ہارون کی نسل سے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کاہنوں کے سمجھانے کے باوجود یہ بادشاہ باز نہ آیا، اور جب آگے بڑھا تو خدا کا غضب نازل ہوا اور اس کے چہرے پر کوڑ نمودار ہوا۔ اور جب کاہنوں نے دیکھا کہ خدا اسے مار رہا ہے تو انہوں نے اس کو کہا کہ اب جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ بائبل میں لکھا ہے خود بھی جب اس کو پتا چل گیا کہ خدا غضبناک ہوا ہے تو خود بھی اس نے ہیکل سے جانے کی کیا کی؟ جلدی کی۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس فعل کے بعد یہ کوڑی ہو گیا اور الگ ایک جگہ پر رہنے لگا، اکیلا۔ اب کوڑی ہونے کے باعث یہ امور سلطنت نہیں چلا سکتا، اور اسے کوڑی ناپاک ہوتا ہے، اس کو الگ موت تک یہ تنہائی میں رہ کر مر گیا۔
اور المیہ دیکھیں گے کہ جب آپ 22 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اسے بادشاہوں کا جو قبرستان تھا، بادشاہوں کے ساتھ اس کی تدفین نہیں ہوئی، بلکہ بادشاہوں کا جو قبرستان ہے اس کے میدان میں اس کی تدفین ہوئی، کیونکہ یہ کوڑی تھا۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے، پہلی بات یہ سیکھیں گے کہ یہ عزیہ بادشاہ جو ہے، جب تک یہ زور میں نہیں تھا تب تک یہ خدا کی بات سن رہا تھا، اس کا دل پھول نہیں گیا، لیکن جب اس کے اندر زور آیا، اب ہو سکتا ہے کہ اب کوئی دشمن نہ ہو، طاقت میں یہ بہت زیادہ ہے، تو اب اس کے اندر گھمنڈ آ گیا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ تکبر کو کنٹرول نہیں کرتے تو کامیابی بہت بڑا کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو تکبر سے نہیں بچاتے، آپ سوچیں گے کہ یہ کامیابی کیوں خطرہ ہے؟ جب آپ ہر معاملے میں کامیاب ہوتے جائیں تو اس وقت آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ پھول جاتا ہے۔ اب آپ کو دوسروں کی نیڈ نہیں رہتی، یہاں تک کہ جو متکبر آدمی ہے وہ خدا کی ضرورت کو بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں اسرائیل کے بادشاہوں کا یہ حال تھا کہ شروع میں وہ خدا سے ڈرتے تھے، لیکن لکھا ہے جب وہ زور آور ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے اندر گھمنڈ سما گیا۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول کو جب وہ بیماری سے دعا کے لیے التماس کرتا ہے، جواب آیا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، تیری بیماری نہیں جائے گی۔ وجہ بتائی گئی اس لیے کہ تو پھول نہ جائے، مکاشفوں کی زیادتی کی وجہ سے تیرا دل میں گھمنڈ نہ آ جائے، اس لیے یہ بیماری موت تک رہے گی، تاکہ تجھے احساس ہوتا رہے کہ اس مقام پر تجھے پہنچانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ شاید آپ جانتے ہو کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹمپریچر اور بخار ہو جاتا ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ فٹافٹ بخار اتارنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بخار تو ایک نعمت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب مجھ سے کوئی میڈیکل طور پر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے اندر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، تو جب بخار ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقیناً چیک کرتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہے، تو پھر وہ وجہ آپ تلاش کرتے ہیں، اس انفیکشن کی میڈیسن لیتے ہیں، تو پھر یہ بخار خود بخود کیا ہوتا ہے؟ اتر جاتا ہے۔ تو یہ تو نعمت ہوا نا بھائی جو میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں، کیوں بھائی یہ بخار تو کوئی بری چیز نہیں، یہ تو آپ کے اندر جو انفیکشن ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اگر یہ ظاہر نہ کرے، آپ کو پتہ نہ چلے، وہ انفیکشن ہائی درجے کا ہو جائے جس کے پاس آپ کا بچنا ممکن نہ رہے، تو اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنی ان تجربات سے زندگی گزاری ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس فانی انسان دکھوں اور پریشانیاں رہیں،
جاتا ہے، چاروں طرف سے اسے کوئی غم، کوئی دشمنی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو یہ انسان، نسل انسانی کا دل جو ہے یہ خدا سے کیا ہوتا ہے؟ پھر جاتا ہے۔ پھر وہ انسان خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتا، کیونکہ اس کو وہ خدا کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو شاید آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا ہو، آپ کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت، عزت، شہرت، لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو، تو آج سیکھیں خدا کے کلام میں سے پہلا سبق کہ جب وہ زور آور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ خراب ہو گیا، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، اب وہ خدا کی پرواہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ زور آور ہو گیا ہے، اور اب خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ کتنی دفعہ جب ہم پریشانی میں رہتے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں، تو ہم اپنے دل کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ پھول نہ جائے۔ لیکن جب ہم پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں، زور آور ہوتے ہیں، تو پھر ہم خود پر غور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم خدا کی مدد بھی لینا ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ یاد رکھیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ بیماریاں، یہ تکالیف یقیناً ہمیں ہمارے دل میں جو یہ پرائڈ کا، جو تکبر کا انفیکشن ہے، یہ اس کو بھی کبھی کبھی کیا کرتی ہیں کہ ہم اس انفیکشن کو کیا کر سکیں، اس کو دیکھ سکیں، چیک کر سکیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم مدہوشی میں جو من میں آتا ہے وہی کرتے جاتے ہیں۔ لیکن آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ بے شک کامیابیاں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں خبردار رہنا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے تو آپ سب ٹھیک محسوس کریں، لیکن آپ کے دل کے اندر خدا کے خلاف آپ کا دل ہو گیا ہو، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا ہو، اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص جس کے اندر گھمنڈ آتا ہے وہ کریکشن بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب کاہنوں نے اس کو روکا، اس بادشاہ کو کہ رک جا، تو غلط کر رہا ہے، تو وہ ان پر جھنجھلایا، ان پر غصے ہو گیا، کیونکہ جس کے دل میں گھمنڈ ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتا ہے، وہ دوسروں کی مشورت سننا پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے باوجود کہ کاہنوں نے منع کیا، وہ منع نہیں ہوا، کاش وہ توبہ کرتا، جو کچھ وہ کر چکا تھا اس سے توبہ کرتا، لیکن ایسا نہیں کیا، کاہنوں کے کہنے سے رکا نہیں ہے جب تک کہ کوڑ نمودار نہیں ہو گیا۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ انفیکشن ہو گیا ہے، تکبر آ بھی گیا ہے، تو ہم فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ توبہ کر سکتے ہیں، اس سے پیش تک کہ خدا کا غضب نازل ہو، ہم
اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھ سکتے ہیں. لیکن اس بادشاہ نے ایسا نہیں کیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو زور آور ہو گیا تھا، اب خدا کی نافرمانی کر رہا تھا، تنہائی میں مر گیا. اور آج میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ پہلی بات تو ہمیں چیک کرنا ہے اپنے دل کو کہ کیا میرے دل میں گھمنڈ تو نہیں سما گیا؟ کیا مجھے خدا کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی؟ اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو ابھی بھی موقع ہے کہ ہم اپنے گناہ سے کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں، بجائے اس کے کہ پوری کیا مل جائے؟ سزا مل جائے. لیکن افسوس یہ المیہ ہے کہ آج بھی عزیہ کی طرح لوگ ہیں جنہیں خدا وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. خدا کی نظر میں جو غلط ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سدھرنے کی بجائے، وہ گناہ سے توبہ کرنے کی بجائے وہ مزید وہ کام کرتے جاتے ہیں جب تک کہ خدا مداخلت کر کے ان کو اس قابل نہ چھوڑے. آج آئیں ہم خدا کے کلام میں سے پہلا سبق کہ جب آپ کامیاب ہوں، سرفراز ہوں، دولت، عزت، ایجوکیشن میں یا کہیں بھی، تو ذرا مڑ کر اپنے دل پر نظر کریں کہ اگر تو آپ کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں تو نہ کہ خدا کی بھی آپ کا رویہ، تو آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا. یہ لیب ٹیسٹ میں نہیں آئے گا خرابی. یہ آپ اس کا دل کا ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ اس سے اپنے دل کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کلام مقدس کی روشنی، روح القدس کو کہیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کا دل خراب تو نہیں ہو گیا ہے. اور یہ صرف آپ کا نہیں، آج روئے زمین پر جو مذہبی رہنما ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا بھی دل خراب ہو جاتا ہے اس شہرت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے. وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا خدا کی نظر میں غلط ہے اور کیا صحیح ہے. انسان طاقت کے نشے میں، اس میں مذہبی رہنما بھی شامل ہیں کہ وہ طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کی نظر میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ طاقت. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کا ایک معیار ہے. آپ اپنی نظر میں عقل مند نہ بنیں. جب آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، تو اپنی عقل کا نہیں بلکہ کلام مقدس کا کیا کریں؟ استعمال کریں. خدا کی نظر سے دیکھیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. یہ بادشاہ یہودی ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ بخور جلانا مذبح پر میرا کام نہیں ہے، یہ کہنوں کا کام ہے، لیکن طاقت
کام میں مداخلت کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو بھی مسا کرتے تھے، نبی بھی مسا ہوتے تھے، پھر کاہن بھی مسا ہوتے تھے، لیکن ساؤل کو بھی کیوں سزا ملی؟ اس نے بھی لکھا ہے جب قربانی چڑھائی تو سیموئیل نبی نے کہا یہ کام جو خدا نے تجھے دیا نہیں تھا تو نے وہ کیا ہے، یہ قربانی چڑھانا تیرا کام نہیں ہے، یہ کاہنوں کا کام، نبی کا کام ہے۔ لیکن اس نے بھی طاقت کے نشے میں وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ یہ ساؤل کی نظر میں درست ہے، اور متکبر آدمی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ درست اور غلط کا فیصلہ اپنے دل سے کرتا ہے، اپنے ذہن سے کرتا ہے۔ جو خدا سے بندہ ڈرتا ہے وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کلام مقدس کی روشنی میں کرتا ہے۔ اور اگر عزیہ یہ فیصلہ کلام مقدس کی روشنی میں کرتا تو وہ بخور جلاتا، زور سے بولے جلاتا نہیں، لیکن یہ فیصلہ اس نے کس کی نظر میں اچھا کر لیا؟ اپنی نظر۔ اور یہی متکبر آدمی کی نشانی ہے کہ وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے خبردار ہوں کہ آپ غلط اور صحیح کا فیصلہ خود نہ کریں، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے دل کو انفیکشن ہو گیا ہے۔ کس کا؟ بولے ذرا، کس کا؟ تکبر کا۔ یہ تکبر کی بیماری لگ گئی ہے۔ تو آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس سے پیش تر کہ خدا سزا دے دے۔ آج بھی موقع ہے میرے لیے، آپ کے لیے، مذہبی رہنماؤں کے لیے کہ اگر زور کی وجہ سے تکبر آ گیا ہے تو خدا آج مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے گناہ کو مانیں اور اسے ترک کریں، اور وہی کریں جو خدا کی نظر میں کیا ہے؟ اور دوسری بات اگر نہیں کرے تو پھر اس بادشاہ کا حال دیکھیں۔ اب یہ نہ بادشاہ رہا ہے، نہ عزت رہی ہے، نہ اقتدار رہا ہے، اور یہ تنہائی میں مر گیا ہے، چونکہ کوڑی ہو گیا ہے، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے یہ اب کاٹ ڈالا گیا۔ 21 آیت میں لکھا ہے کہ مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا۔ یہ جو اپنے زور میں، نشے میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ خدا کے گھر سے کاٹ دیا گیا ہے اور موت تک کے غلط گھر میں رہ کر مر گیا۔ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ شروعات بہت اچھی کرتے ہیں لیکن اینڈ بہت برا ہوتا ہے۔ جب آپ طاقتور ہو جائیں، دولت، عزت، شہرت، تو یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل خراب ہو جائے اور پھر خدا کا غضب نازل ہو اور پھر آپ اس بادشاہ کی طرح تنہائی میں مر جائیں۔ اس لیے خدا آج موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے دل کو چیک کریں، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم زور آور ہو جائیں، دولت کا زور، طاقت کا زور، عزت اور دیگر چیزوں کا زور۔
تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی کیا کریں؟ حفاظت کریں، اپنے دل کو چیک کریں، دل کے اندر گھمنڈ تو نہیں آ گیا۔ شاید آپ کو ابھی تک بیماری کی تشخیص نہ ہوئی ہو کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ خدا آج فرماتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دل کیا ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ صحیح اور غلط کی تمیز خدا کی نظر سے نہیں کر رہے، اپنی نظر سے کر رہے ہیں۔ اور آج بہت سارے خدا کے جو خادم کہلاتے ہیں وہ بھی غلط اور صحیح میں جو تمیز ہے وہ اپنی نظر سے کر رہے ہیں، وہ خدا کی نظر سے نہیں دیکھ رہے کیا غلط ہے کیا صحیح۔ اور اس تکبر میں نہ رہیں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ یہ بھی خدا کا لوگوں میں سے تھا، خدا نے اسے بادشاہ بنایا تھا، یہ خدا کی قوم کا بادشاہ۔ لیکن خدا جو شخص بھی بغاوت کرتا ہے اس کے آئین اور احکامات کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا اسے رہنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، وہ کوئی مذہبی رہنما ہو، طاقتور آدمی ہو، اس کے پاس انتہائی دولت، طاقت، قوت ہو، لیکن یاد رکھیے ایسی حالت میں اپنا دل جو ہے اس کو چیک اپ کرنا چاہیے، ہاسپٹل میں جا کر نہیں، خدا کے حضور آ کر، تاکہ خدا سے پوچھے کہ خدا کہیں میرا دل خراب تو نہیں ہو گیا ہے۔ اور جب خدا نشاندہی کرے تو توبہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کا جو ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، وہ جارحانہ ہو۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے بادشاہ کا اکثر جارحانہ رویہ تھا، جب نبی آ کے بتاتے تھے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو وہ ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ آج لوگوں کا یہی رویہ ہے، جب خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے بتاتا ہے کہ تمہارا دل خراب ہو گیا ہے، تو وہ اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی بجائے ان خادموں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کے کلام کی بےحرمتی کرنے سے یا خدا کے لوگوں کے دشمن بننے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یرمیہ کی کتاب میں یہویکیل، جب بائبل مقدس میں یرمیہ پر کلام نازل ہوا کہ لکھ کہ یہ قوم تو اسیری میں جائے گی، بادشاہ بھی جائے گا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے وہ تمار کو جلا دیا۔ خدا نے کہا کہ لکھ کہ پہلے سوچا تھا کہ تو واپس آئے گا اور تیری نسل میں سے تخت پر بیٹھیں گے، اب یہ بات تمام، اب تیری تخت پر بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ تو نے خدا کے کلام کی کیا کی ہے؟ بے حرمتی کی۔ میرے عزیزو آئیں اپنا دل سخت نہ کریں۔ اگر خدا آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا دل خراب ہے، باقی سے ٹھیک ہے، لیکن دل خراب ہو گیا روحانی طور پر، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، اور یہ طرح طرح کا تکبر ہے۔ کسی کے اندر راستی کا تکبر ہے، کسی کے اندر روحانی تکبر ہے، میں ٹھیک ہوں باقی سارے گناہ گار ہیں، اور کئی لوگوں کے اندر دولت کا تکبر ہے، جو میں ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے، طرح طرح کا تکبر۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ اگر آپ کے اندر کسی قسم کا بھی تکبر ہے کہ آپ جتنے روحانی ہیں شاید دوسرا کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، مجھ سمیت، اور اس طرح دیگر تکبر ہے۔ اس سے بیشتر کہ خدا غضب میں آ جائے، اپنے گناہ سے کیا کریں؟
معافی مانگی. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, دعا مانگیں. کچھ دیر کے لیے خاموشی چیک کریں کہ آج آپ جس مقام پر ہیں آپ کے اندر دولت, عزت, تعلیم, کوئی عہدہ, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. آپ کے پاس تکبر کرنے کی گنجائش نہیں. یہ خدا نے آپ کو نعمتیں دی, یہ خدا نے آپ کو زور دیا ہے, خدا نے آپ کو مرتبہ دیا ہے, خدا نے آپ کو پڑھنے کے لیے وسائل دیے ہیں, خدا نے آپ کو ڈگریاں دی ہیں, خدا نے آپ کی ہر طرح سے مدد کی ہے. تو فخر کرنا ہے تو خدا کی ذات پر کرے, اپنے آپ پر نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ زور میں آ کر آپ کا دل خراب ہو جائے اور آپ خدا کی سزا سے بچ نہ پائیں. میں اور آپ بھی اپنی زندگی پر غور کریں. اے زندہ اور پاک خدا, تیرے حضور ہم منت کرتے ہیں کہ ہم سب کمزور اور نکمے ہیں. تو ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما, اور خاص طور پر خدا باپ تو ہماری مدد فرما کہ ہم ہر روز اپنے دل کو چیک کریں تیری نظر سے, اور ہم غلط اور صحیح کا فیصلہ بھی تیری نظر سے کریں. اور اے خدا باپ, ہم دوسروں کو حقیر نہ جانیں. اے زندہ پاک خدا, تو ہم پر رحم کر, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, گھمنڈ کو ہمارے اندر سے نکال, ہمارے دل کو پاک کر, تاکہ خدا باپ ہم خود برکت پائیں, دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جائیں. اے زندہ پاک خدا, تو ہماری مدد فرما کہ آج ہم دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر گھمنڈ ہے. اس گھمنڈ کو نکالنے میں تو ہمارا مددگار ہو, تاکہ ہم دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہیں برکت کا باعث بن جائیں. دعا کو سن یسوع مسیح کے نام سے, آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے, آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.